بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی حبیبہ الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تريدون الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر صدق اللہ العظیم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ الکرام وابنہ الکریم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیت نمبر 106 تک کا درس ہوا ہے۔ آیت نمبر 107 سے درس کا آغاز ہے، توجہ سے سنیے۔ اللہ سبحانہ فرماتا ہے الم تعلم، کیا آپ کو نہیں معلوم کہ ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کہ بے شک اللہ ہی کی ہے آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت۔ اب پورے آسمان اور پورے زمین جتنی بھی ہیں، آسمان کے 7 طبقات ہیں، زمین کے بھی 7 طبقات ہیں۔ طبقات کا مطلب ایک ایک دم فلور جس کو آپ بولیے تو یہ 7 کوالٹی آسمان کی، 7 زمین کی، یہ پورے جتنی بھی ہیں سب کا مالک، سب کی بادشاہت اللہ کے ذمے۔ اور یہ بادشاہت یہ 5 سال الیکشن کی طرح نہیں بلکہ ہمیشہ کے لیے۔ هو الاول والآخر، وہی اول بھی ہے وہی آخر۔ اول کا مطلب یہ کہ اس سے پہلے کوئی نہیں، اور آخر کا مطلب یہ کہ اب اس کے بعد بھی کوئی نہیں۔ تو پورے کا بادشاہ اینی ٹائم کنٹینیو وہی ہے، لہٰذا نہ آسمان میں کوئی اللہ کا شریک ہو سکتا، نہ زمین میں کوئی اللہ کا شریک ہو سکتا، نہ آسمان میں کوئی اللہ کا مقابل ہو سکتا، نہ زمین میں کوئی اللہ کا مقابل ہو سکتا۔ وہی ہے، اس کو آپ یقین کے ساتھ اللہ پاک فرما، کیا تمہیں یقین نہیں ہے کہ اللہ پاک آسمان و زمین کا بادشاہ ہے؟ بتاؤ بے پیلر کے آسمان کو کھڑا کرنے پر کون قادر ہے؟ بڑے بڑے سائنسدانوں سے پوچھو، ایک پتھر کھڑا نہیں کر پائیں گے۔ پتھر پھینکیں گے تو اگر بچیں گے نہیں تو ان کے سر ہی پر گرے گا، لیکن اللہ پاک ہے جو بے ستون کے بغیر عمد ترونہا، آپ آسمانوں کو دیکھتے ہو، پہاڑوں کو دیکھتے ہو، بغیر ستون کے، بغیر پلر کے اللہ پاک نے کھڑا کر دیا۔ یہ وہ بادشاہت ہے جس بادشاہت کی نظیر نہیں ملتی، مثال نہیں ملتی۔ اسی لیے رب نے خود اپنی شان فرمایا لیس کمثلہ شیء، اس کی ذات کی طرح کوئی بھی شے ہو ہی نہیں سکتی، اس کی صفت کی طرح کوئی بھی شے ہو ہی نہیں سکتی، اس کی طرح کوئی بھی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ جہاں جہاں چیز، جہاں جہاں، ارے آپ سوچو نا، لوگ دماغ کی بات کرتے ہیں، عقل اور شعور کی بات کرتے ہیں، مادیت کی بات کرتے ہیں، سائنس کی بات کرتے ہیں، لاجک کی بات کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ چیزیں مخلوق ہے یا خالق؟ اگر آپ دماغ کو مخلوق مانتے ہیں، اور ماننا ہی پڑے گا کیونکہ دماغ بغیر جسم کے نہیں، اور جسم مخلوق ہے، فانی ہے، تو یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں۔ اور جب یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں تو آٹومیٹکلی ماننا پڑے گا کہ ان کا کوئی خالق ہوگا، ان کا کوئی خالق ہوگا۔ اسی خالق کا نام رب العالمین ہے۔ اور جب یہ ساری چیزیں مخلوق ہیں بشمول دماغ کے، اور دماغ جو کام کر رہی ہے وہ مخلوق کے اعتبار سے کام کر رہی ہے، تو یقیناً اللہ پاک اس سے اعلیٰ برتر افضل ہوگا، کیونکہ وہ دماغ کو پیدا کرنے والا ہے۔ یوں سمجھیے کہ جب اس نے دماغ کو پیدا نہیں کیا، اس نے سائنس کو پیدا نہیں کیا، اس نے مادیت کو پیدا نہیں کیا، لاجک کو پیدا نہیں کیا، تو یہ سب چیزوں کو جب پیدا نہیں کیا تو کہاں، کون، کیسا؟ هو الاول، یہی کانسیپٹ ہے۔ مطلب یہ کہ ساری چیزیں بعد میں، تو بعد میں آنے والی چیز اگر سیاروں پر جا رہی ہے، کہکشاؤں پر جا رہی ہے، مریخ پر جا رہی ہے، چاندوں پر جا رہی ہے، اور ستاروں کو تابع کر رہی ہے، بڑی بڑی چیزیں ایجاد کر رہی ہے، تو آپ اس سے مغالطہ میں مت پڑنا ماؤ کہ اللہ پاک جو ہے بندے جو ہیں اللہ اور خدائی دعویٰ کر سکتا ہے، ایسا نہیں۔ اس نے سورہ نحل کی آیت نمبر 8 میں وعدہ کیا ہے کہ وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم ایسی ایسی چیزیں بھی ایجاد اور پیدا کریں گے جن کا تمہیں علم ابھی نہیں ہے۔ آپ دیکھیے ہواؤں میں، بغیر کوئی اس کے ہواؤں میں اڑ رہی ہیں جہاز، ارے باپ رے باپ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ انسان نے اس کو پیدا کیا؟ نہیں، اللہ پاک نے اسے پیدا کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس انسان نے اسے بنایا اس انسان کو اللہ نے بنایا۔ تو اللہ سے پہلے کوئی نہیں، اللہ کے بعد سب ہے، اور اللہ آخر ہے کہ اس کے بعد کوئی نہیں۔
تو ساری کائنات کسی بھی زاویے سے اسی تک پہنچ رہی ہے، ساری مخلوق اسی تک پہنچ رہی ہے، اسی کو رب فرما رہا ہے اپنی بادشاہت مطلقہ عامہ کا اعلان فرماتے ہوئے کہ اے لوگوں سنو، کیا یقین نہیں ہے تمہیں کہ اللہ ہی سارے آسمانوں اور زمینوں کا بادشاہ ہے۔ اس سے ایک بدعقیدگی کا میں ازالہ کرنا چاہتا ہوں۔ آج جو پوری امت میں جہاں بدعقیدگی پھیلی ہے، وہ ایک تاریخ اب اسلام ہی میں کہیے، تاریخ اسلام میں اور بلکہ تاریخ اور ہسٹری میں ایک باب ملتا ہے، جس باب کا نام اور جس عنوان کا نام ہے ابن تیمیہ۔ یہ سن 6 یا 7 سنچری میں دنیا میں پیدا ہوا، ابھی تو کیا نام ہے 1437 سنچری چل رہی ہے، 1437 چل رہی ہے، تو مطلب یہ کہ تقریباً 1000 سال سے 900 سال پہلے کے اس نے، میں ایک اللہ کی عالمگیریت کو بتا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تمام جہانوں کی بادشاہت کو بتا رہا ہوں، اور اس کو سمجھیے جو آج پوری دنیا میں جو ایک ذہنی طور پر خلجان ہے، یہ ایسا کیوں ہے، وہ ویسا کیوں ہے، یہ جو آج فکری ارتداد پایا جا رہا ہے، فکری طور پر جو لوگ ایک دم منقلب ہیں، الٹے پلٹے دماغ کے جو شکار ہیں، وہ اس کو میں بتا رہا ہوں کہ ایک شخص پیدا ہوا جسے ابن تیمیہ کہا جاتا ہے۔ میں سمپل نام لے رہا ہوں، اس کو کتاب کی دنیا میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ اس طرح کا نام لکھا گیا۔ اگر اس طرح کے نام آپ کو کتابوں میں ملے تو آپ سترک رہیے گا، باخبر رہیے گا۔ اس نے اللہ کا انٹروڈکشن کرایا اور محفل میں بیٹھ کر جب تقریر کیا ممبر پر، تو اس نے کہا کہ ان اللہ متمکن علی العرش وہو مکانہ۔ جملے پہ غور کیجیے گا، بڑا امپورٹنٹ پہلو ہے۔ ان اللہ متمکن علی العرش وہو مکانہ، کہ اللہ پاک عرش پر بیٹھا ہے اور وہی اس کا مکان ہے، وہی اس کی جگہ ہے۔ اب ذرا سی اندازہ لگائیے، یہ جو زمین ہے نا، یہ زمین آسمان کے مقابلے میں ایک دم ایزی ہے، آسمان کے برابر نہیں ہے، ایک ستارے ایک سیارے کے برابر نہیں ہے۔ یہ آسمان میں جو ایک سیارہ نظر آ رہا ہے، اس کا مطلب 99% کا 1% بھی نہیں ہے، زمین کی یہ حیثیت ہے۔ اب آسمان میں جائیے، آسمان اول، آسمان دوم، آسمان سوم، پورے 7 آسمان، 7 آسمان کے بعد سدرۃ المنتہا، اس کے بعد عرش اعظم۔ دیکھیے گا، دھیان دیتے چلے جائیں، عرش کی حیثیت یہ کہ بہت بلند بالا ہے۔ اب سوال یہ ہے، ایک دم آسان سا سوال، یہ عرش جو ہے اللہ پاک کی مخلوق ہے یا خالق ہے؟ آپ آٹومیٹکلی کہو گے کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اب آپ بتائیے کہ اللہ پاک کے یہ بندے، ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ پاک جو ہے عرش پر بیٹھا ہوا ہے۔ سوال یہ ہے، اے علامہ، عرش کے پیدا کرنے سے پہلے اللہ کہاں تھا؟ آج اگر تم اللہ کو عرش پر بیٹھا ہوا کہہ رہے ہو تو بتائیے، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ آسمان کا بھی بادشاہ اور زمین کا بھی بادشاہ۔ تو جب وہ زمین کا بھی بادشاہ ہے اور زمین کی حیثیت آسمان کے ایک چھوٹے سے، پہلے آسمان کے جو سیارے ہیں اس سے بھی کم ہے، تو اللہ پاک، اچھا ایک اور حدیث بتا دو، آسمان اول پر آپ شب برات وغیرہ کے حوالے سے یا روز کے حدیث کے حوالے سے آپ سنی ہوں گی کہ اللہ پاک جو ہے رات کی چوتھائی یا آخری حصے میں آسمان اول پر تشریف لاتا ہے۔ یہ روز سنتے ہیں آسمان اول پر، اور آپ جانتی ہیں کہ آسمان اول سے بڑا آسمان دوم، آسمان سوم، آسمان چہارم، یعنی 7 آسمان کے اوپر سدرہ کے اوپر عرش۔ اب سوچیے ذرا، تو عرش سب سے اعلیٰ، اتنا بڑا کہ اس کے بعد وہ سدرہ کو نہ سما سکے، سدرہ کے بعد آسمان 7ویں آسمان کو وہ نہ سما سکے۔ اب لاجک کو یہاں پر استعمال کرو کہ اللہ پاک جب عرش پر بیٹھا ہے تو عرش کی وسعت یہ ہے کہ وہ آسمان، مطلب 7ویں آسمان کو نہیں جب سما سکتا تو آسمان اول پر کیسے آ سکتا اللہ؟ کیونکہ اس کی بیٹھک تو عرش پر ہے، اور عرش کی حیثیت کیا ہے؟ اب بتا دیں، اللہ تبارک و عرش کی حیثیت سدرہ کے اوپر ہے۔ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کی ترتیب ہے۔ تو آپ لاجک یوز کیجئے کہ ابن تیمیہ نے کہا کہ عرش پر بیٹھا ہے اور وہی اس کا مکان ہے، تو پہلی غلطی اس نے یہ کیا کہ مکان جو ہے یہ فانی چیز ہوا کرتی ہے، اور اللہ بیٹھنے کے لیے فانی چیز کا سہارا کیسے لے سکتا؟ اللہ الصمد، اس کی شان ہے، اللہ بے نیاز ہے، کسی بھی فانی چیز سے بے نیاز۔ ایک غلطی۔ اور دوسری غلطی اس نے یہ کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندو، بتاؤ عرش کے پیدا ہونے سے پہلے اللہ کہاں تھا؟
اگر اللہ کا مکان عرش کو مانتے ہو، اور قرآن کا حوالہ سب سے بیسٹ بات جو میں یہ بتانے جا رہا ہوں وہ یہ کہ سورہ طٰہٰ میں الرحمن علی العرش استویٰ، پارہ نمبر 1 میں ثم استویٰ علی العرش، یعنی اللہ عرش پر ہے پھر عرش پر بیٹھا. تو اس قسم کے ترجمے اور ٹرانسلیشن کر کے امت کو اور آپ کو بھی، اب دیکھیے نا قرآن میں استویٰ علی العرش، عرش پر وہ بیٹھا. اب قرآن کہہ رہا نا، اب لوگ ایسا ترجمہ کر کے نکل جاتے ہیں، قرآن کہہ رہا سمجھ میں آئے نہیں آئے ہمارے کو نہیں. ارے یار سمجھ میں آئے نہیں آئے ایسا کیسے؟ اللہ پاک کی ذات میں آپ کو شان توحید تلاشنا ہے، شان وحدت تلاشنا ہے، انفرادیت اور عظمت تلاشنا ہے. ایسا کیسے کہ آپ کسی مکان میں لا کر کے گھسا دیجئے؟ مکان فانی ہے اور اللہ باقی ہے. فانی چیز کا سہارا وہ اللہ کیسے لے سکتا ہے؟ اس لیے کئی غلطیاں ہیں. 2 غلطی میں آپ کو بتا دیا کہ عرش مکان ہے اور عرش جگہ ہے، عرش مخلوق ہے، عرش خالق کے بعد ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے. اور اللہ کسی مخلوق کا سہارا اس لیے نہیں لے سکتا کہ تم قرآن کے سہارے سے بول رہے ہو. اللہ خود فرما رہا اپنی شان، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. یہ سمد کس کو بولتے ہیں؟ اللہ ہر زاویے سے بے نیاز ہے، اس کے سب نیاز مند ہیں، سب اس کے محتاج ہیں، اللہ کسی کا محتاج نہیں. تو اللہ الصمد اس کی شان ہے. تو شان صمدیت تلاشنی ہوگی. ایسا بول کر آپ کو نکلنا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ وہ اس کا مکان کیسے. نہیں، هو الاول، ساری مخلوق بعد میں ہے. جب کچھ نہیں تھا، جب کوئی چیز نہیں تھی تو اللہ تھا. سب کچھ ہونے کے بعد بھی اللہ ہے، سب کچھ ختم ہو جائے گی تب بھی اللہ رہے گا. یہ ہے اس کی شان. اس لیے اللہ کو عرش کا محتاج ماننا یہ شان توحید کے خلاف ہے اور کفر صریح ہے. اس کو دھیان میں دیجیے گا. تو ابن تیمیہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ عرش پر بیٹھا ہے. اب آپ یہ بتائیں گے کہ قرآن میں بھی تو عرش پر بیٹھا ہے. تو اب اس کو جو ہے میں آسان سے سمجھا دوں کہ آیت نمبر 106 جو اس سے پہلے گزری ہے وہ اسی سے ریلیٹڈ ہے. کہ میں نے بتایا تھا کہ کچھ آیتیں ایسی ہوتی ہیں جس کو اللہ اٹھا لیتا، جس کو منسوخ بولتے ہیں، اور کچھ آیتیں ایسی جو ناسخ ہوا کرتی. کچھ قرآن میں ایسی بھی آیت ہیں جس کا حکم اٹھا لیا گیا ہے، آیت باقی ہے. اب کچھ قرآن میں حکم ایسا ہے جس کی تلاوت نہیں ہوتی لیکن حکم ہے. میں نے ایک مثال دیا تھا کہ صحابہ کے دلوں سے اللہ پاک نے اٹھا لیا تھا تلاوت. تو اب آپ سوچئے کہ قرآن میں کچھ ایسے لاجک ہیں، قرآن میں کچھ ایسے علوم ہیں جن علوم کو آپ کو ایمان اور یقین رکھنا ہے اور اس کی تحقیق میں نہیں جانا. اسی کو بولتے ہیں آیت متشابہات. جن آیت متشابہات پر پارہ نمبر 3 میں سورہ آل عمران کے آیت نمبر 7-8 میں آپ دیکھیں کہ بس اس پر آپ کیا آمنا بہی، آپ کو ایمان لانا ہے. آپ کو ایمان لانا ہے، اس کے تگ و دو میں اس کے پیچھے نہیں پڑنا ہے. یہ بات جب سمجھ گئے تو ایسے ہی الرحمن علی العرش استویٰ ثم استویٰ علی العرش، اور اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھا ہے، اللہ عرش پر استوا فرمایا، اللہ عرش پر مستوی ہے. اس کو آیت متشابہات مان کر آپ کو یہ کہنا ہے کہ ان کی مراد اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی ہے اللہ جانتا ہے، اور اللہ کے کرم سے عارف باللہ جانتے ہیں، عارفان الخدا جانتے ہیں. اللہ جس کو جاننا دلانا چاہتا ہے، جن کو معرفت عطا فرماتا ہے، وہ جانتے ہیں. تو یہ قرآن کے ایگزیکٹ پہلو میں آپ کو اس طرح تصور دینا ہوگا. لیکن سنیے کہ اگر آپ کہیں گے کہ اللہ بیٹھا ہوا ہے، یہی اس کی جگہ ہے، عقیدہ ایسا ہی بناؤ، تو پھر تو آپ نے عقیدہ بنا لیے، اللہ کے حوالے کہاں کیا آپ نے. تو یہ بتانا ہم چاہ رہے ہیں کہ قرآن میں اس قسم کی آیتیں جو شان توحید کے خلاف نظر آئے یا شان رسالت کے، الوہیت اور رسالت کے خلاف نظر آئے، اس میں آپ مراد الہی کے تابع ہو کر ایمان کا جملہ کہنا ہوگا کہ اللہ مراد بہتر جانتا. بس عقیدہ بنا کر مراد متعین نہیں کرنا. یہاں پر دیکھیے گا ابن تیمیہ بڑی بڑی غلطی یہاں پر کیا. ابن تیمیہ نے کہہ دیا کہ یہ وہی اس کی جگہ ہے، وَهُوَ مَكَانُهُ بول کر کے اب کہنا کہ اللہ مراد زیادہ جانتا ہے. ارے آپ مراد متعین کر کے کیسے بول سکتے کہ مراد زیادہ جانتا ہے؟ اس لیے یاد رکھیے گا یہاں پر بہت بڑی چوک ہوئی ہے ان سے. ہاں اگر یہ کہتے کہ اللہ تبارک تعالیٰ عرش پر ہے، اللہ خود ارشاد فرما رہا ہے اور ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کیسے عرش پر ہے، تب ٹھیک ہے. لیکن اس نے صاف کہا. اچھا ایک آپ مجموع الفتاویٰ ابن تیمیہ ایک عربی کتاب ہے، آپ اس میں نہ جائیے، ہم اعتماد کی دنیا میں بتا رہے ہیں. اس نے تو ایک مرتبہ تقریر کرتے ہوئے پریکٹیکلی طور پر بتایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ عرش پر بیٹھتا. سنو یہ ایسے بیٹھتا، یعنی ہاتھا پاواں کر کے ایک دم بتایا جیسے ہم لوگ چلتے نہیں، وہ ایسے چل کر کے انہیں بتایا. اب بتائیے مطلب اس میں کتنی بڑی گستاخی ہے کہ وہ اللہ کی نقل کر رہا.
اور بول رہا ہے کہ ایسے اللہ تعالیٰ بیٹھا، معاذ اللہ رب العالمین۔ میں چونکہ یہ بدعقیدگی اور گمراہیت کی یہ آج کی تاریخ میں بنیاد ہے، اس لیے آپ کو ان سے سترک رہنا اور ابن تیمیہ سے ریلیٹڈ جتنے بھی پہلو آپ کے سامنے آئے اس سے باخبر رہیے گا اور اپنی نسلوں کو بھی باخبر کیجیے گا۔ ماں بدعملی یہ بخشش کا ضامن بن سکتی ہے، لیکن بدعقیدگی کبھی بھی آپ کو شفاعت اور بخشش نہیں دلا سکتی۔ اور اللہ کی بارگاہ میں بدعقیدگی اگر لے ہو تب تو پھر پوری دنیا ہی ختم ہو گئی، آپ کی ایمانی دنیا، توحید ہی آپ کی چلی گئی۔ تو آپ کا عقیدہ کیا بنا کہ اللہ پاک آسمان کا بھی بادشاہ، زمین کا بھی بادشاہ، اور اس کی بادشاہت میں یہ کنٹینیوٹی ہے، اس کی بادشاہت میں ڈیوائیڈیشن نہیں، اس کی بادشاہت میں تقسیم اجزائیت نہیں ہے، اس کی بادشاہت میں ایک دم یکسانیت ہے۔ وہ اینی ٹائم اور ایکول انداز میں مکمل طور پر سارے عالم پر اینی ٹائم بادشاہ ہے، اینی ٹائم اس کی بادشاہت ہے، ایسی بادشاہ ہے۔ تو لہو ملک السماوات والارض سے آپ یہ سمجھے، اور کبھی بھی اللہ کو لمیٹیشن کے دائرے میں اللہ کو لمیٹڈ نہ بنائیے۔ لمیٹڈ بنانا گویا اللہ کو فانی ماننا ہے، اور اللہ کو فانی ماننا یہ اس کی شان سمدیت اور شان الوہیت اور شان خدائیت کے خلاف ہے۔ اللہ اس ذات کا نام ہے جو کسی کے لمٹ میں نہیں آ سکتا، کسی کے لاجک میں نہیں آ سکتا، کسی کے ذہن و دماغ میں نہیں آ سکتا۔ وجہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں مخلوق ہے، اور اللہ اگر مخلوق میں سرایت کر جائے تو وہ پیدا کرنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہ وہ اللہ تبارک تعالیٰ اس لیے پیدا کر رہا ہے دماغ کو کہ میں اس میں سماؤں گا، اس لیے پیدا کر رہا۔ اسی لیے ایمان بالغیب کا جملہ آپ پڑھی ہوں گی سورہ بقرہ میں، الذین یؤمنون بالغیب، بے دیکھے ان پر ایمان رکھنا، بے سوچے سمجھے۔ ہاں نبی نے کہا آپ کو مان لینا ہے، اسی لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں ایمان کا تعلق ماننے سے ہے، ایمان کا تعلق علم اور نالج اور جاننے سے نہیں ہے۔ کیا یہودیان عرب نبی کو نہیں جانتے؟ اللہ کو نہیں جانتے؟ سب جانتے، لیکن یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، رسول کو تو ایسا جانتے تھے جیسے وہ اپنے بیٹوں کو نہیں جانتے، بیٹوں سے زیادہ رسول کو وہ جانتے تھے۔ پھر بھی نہیں مانے، تو نہیں مانے تو وہ مومن نہیں ہوئے، مان لیتے تو مومن ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا علم اور نالج ایمان کی دلیل نہیں، توحید کی دلیل نہیں، ماننا ایمان اور توحید کی دلیل ہے، جس کو التصدیق القلبی عربی میں بولتے، دل سے ماننا، ماننے کا تعلق دل سے۔ آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اللہ کی بادشاہت کیسی، زمین و آسمان کی۔ اللہ کی بادشاہت میں کسی بھی زاویے سے اپنا لاجک، اپنا دماغ نہیں، اللہ بادشاہ ہے، اینی ٹائم بادشاہ ہے، وہ سب پر پورے طور پر کنٹرول رکھے ہوا ہے۔ کسی شخص کو بھی کسی بھی زاویے سے نہ کمی بیشی کا تصور لا سکتے ہیں۔ کبھی کبھی ماہوں کے پاس آتا، ارے ہم اتنا نماز پڑھتے، اللہ وہ دیکھو انہوں نماز نہیں پڑھتے پھر بھی ان کے پاس اتنا کرم، ان کا بیٹا سعودی عرب جا رہا، ان کی بیٹیاں کامیاب ہو رہی، ان کو امتحان میں کامیاب، ہمیں نماز بھی پڑھتے، حج بھی کرتے، سب کرنے کے بعد بھی نہیں ہوتا۔ یاد رکھنا یہ جو سوچ رہی ہو نا، یہ وہ دماغ ہے جس کو رب نے پیدا کیا، رب نے پیدا کیا، اور پیدا ہونے والے کو محتاج بولتے ہیں اور پیدا کرنے والے کو مختار بولتے ہیں۔ اللہ خالق ہے، وہ مختار ہے، مالک ہے۔ آپ پیدا ہو کر کے سوچ رہی ہیں، اور اللہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی سوچ لیا آپ کے بارے میں۔ اس لیے یہ لاجک صحیح نہیں ہے کہ وہ کیسا کیسا۔ اگر آپ کو آزمائش میں کوئی مبتلا مطلب آپ آزمائش میں مبتلا ہیں تو سمجھیے، ابن البدایہ والنہایہ کی ایک عبارت ہے، اس کو یاد رکھ لینا، کبھی بھی آپ کو آزمائش ہو تو آزمائش کا اظہار، تکلیف کا اظہار کرنا یہ شکوہ کہلاتا ہے، اور تکلیف کا اظہار نہ کرنا یہ صبر کہلاتا ہے۔ آزمائش کو چھپانا یہ صبر کہلاتا ہے۔ اور میں بتا دوں کہ صبر کی انتہا موت ہے۔ آپ نہیں بولنا کبھی بھی کہ تا صبر کرنا حضرات، سر کے اوپر سے پانی چلا گیا، نہیں 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 نہیں، صبر کی انتہا موت ہے۔ اسی لیے تو اللہ پاک نے جنت کے ایک دروازے کا نام صبر رکھا ہے، جنت کے ایک محل کا نام صبر رکھا ہے۔ اور جب جنت کے محل کا نام صبر ہے تو یہ تو مرنے کے بعد ہی ملتا نا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ صبر اینڈنگ تک کرنا ہے آپ کو۔ خلاصہ یہ نکلا کہ ابن تیمیہ کا جو تصور تھا، اور آج جو جتنے بھی نظر آ رہے ہیں بدعقیدگی کے حوالے سے، آپ سوچتی ہو کہ یہ اولیاء اللہ کے دشمن ہے، یہ نبی کے دشمن ہے۔ خدا کی قسم میں کھل کر کہوں، یہ نبی اور اللہ کے رسول وغیرہ کے دشمن نہیں، یہ خدا کے دشمن۔ یہ توحید ان کے پاس نہیں ہے، کیونکہ توحید اگر ان کے پاس ہوتی تو وہ کبھی بھی محبت کے خلاف کوئی بات نہیں کرتے۔
اولیاء اللہ سے رسپیکٹ اور ان کی عزت و احترام یہ توحید ہے، نبی کی عزت و احترام یہ توحید ہے۔ آج اب رشیا وغیرہ کا حال دیکھیے، سیریا وغیرہ کا حال دیکھیے، اور اللہ بچائے، میں اس طرف جانا نہیں چاہتا ہوں، بس ایک جملہ بول دوں کہ قبر کو توڑتے وقت، اللہ کے محبوب بندوں کی قبروں کو مسمار کرتے وقت یہ لوگ اللہ کا نعرہ لگاتے ہیں، اللہ اکبر بولتے ہیں۔ یوٹیوب پر دیکھتا ہوں تو آنکھیں ایسا لگتا ہے مولا اندھا کر دے، مولا موت دے دے، ایسا لگتا۔ ارے یہ نبی اگر مٹی پر پاؤں رکھ دیں تو رب العالمین اس مٹی کی قسم یاد فرماتا۔ بتائیے پورا جسم جس مٹی کے اندر ہو، اللہ کے محبوب بندے کا اس مٹی پر بلڈوزر چلانے کا حکم دے گا؟ اس مٹیوں پر آپ مسجد قباء میں، خدا کرے آپ جائیں حج کرنے کے لیے تو مسجد قباء میں 2 رکعت نماز پڑھیں گی تو رسول فرماتے ہیں رمضان میں میرے ساتھ عمرہ کرے سر کا ثواب ملتا۔ خدا کرے آپ جائیں، یہ وہ مسجد قباء ہے کہ اس کے ارد گرد جو ہے بہت سارے نیک لوگوں اور بہت سارے اللہ کے محبوب بندوں کی مزاریں تھیں، قبریں تھیں، لیکن ان بدبختوں نے، ان ابن تیمیہ کی نسلوں نے، ان سے متاثرہ حکومتوں نے ان کو توڑ دیا، بلڈوزر چلایا۔ آپ لاجک کو یوز مت کرو ماں، میں نے ابھی ایک جو ذہن دیا کہ بتاؤ نبی کی آمد سے پہلے کعبہ تھا کہ نہیں، مکہ تھا کہ نہیں؟ آپ کو معلوم ہے کہ فرشتوں نے کعبہ کی تعمیر کی، آدم نے کعبہ کی تعمیر کی، ابراہیم و اسماعیل نے کعبہ کی تعمیر کی، یہ سب نبی سے پہلے ہیں یا نہیں؟ آپ کے نبی سے پہلے جب ہیں، اور جب کعبہ کی تعمیر کی تو کعبہ ہوگا نا، اور جب کعبہ ہوگا تو اس کعبہ کی قسم اللہ کیوں نہیں یاد فرمایا؟ لیکن آپ کے نبی صرف آئے، ابھی کعبہ کی تعمیر نہیں کر رہے ہیں، مصطفیٰ کا صرف ورود ہوا ہے، آمنہ کے پیٹ سے نکلے ہیں، عبداللہ کے گھر میں پیدا ہو رہے ہیں، آپ کی پیدائش ہوئی اور کعبہ کو عظمت اتنی ملی کہ اے حبیب آپ کی پیدائش کی بنیاد پر آپ کعبہ کو قسم کر کے یاد فرما رہا۔ بتاؤ، کعبہ کی قسم یاد فرما رہا۔ کعبہ خدا ہے، بتاؤ، کعبہ ایمان ہے، تعمیر ہے مٹیوں کی، اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں اینٹوں کی تعمیر ہے، ایک گھر ہے، اس کو یہ عظمت آپ کس کے لیے ملی؟ ایک پاؤں رکھنے کی وجہ سے نبی پاک کا قدم آیا، نبی پاک کی پیدائش ہوئی، وجود ہوا۔ اب آپ بتاؤ اس نبی کے قبر کے بارے میں ان بدتمیزوں نے، ابن تیمیہ کی نسلوں نے بشمول ابن تیمیہ، ابن عبد الوہاب نجدی وغیرہ نے کہا کہ یہ مصطفیٰ کا جو روضہ ہے ان کو توڑ دینا چاہیے، ان کو ختم کر دینا چاہیے، یہ بت کا مرکز ہے، یہ شرک کے اڈے ہیں۔ اب آپ بتاؤ آپ کا لاجک اب کیا کہتا ہے کہ یا اللہ جس نبی کی آمد سے پہلے کعبہ کو کوئی مقام نہیں ملا تھا، آج یہ کعبہ کے ٹرسٹی، آج یہ کعبہ کی حکومتیں چلانے والے رسول پاک کی آمد کی وجہ سے اس کی عظمت کو اجاگر کرنے والا رب العالمین آج اسی رسول کے جسم اطہر کو منتقل کرنے، اور وہ بھی اتنی بے ادبی کے طور پر کہ توڑ دیا جائے، معاذ اللہ۔ اب آپ کو مکمل طور پر سمجھ گئے ہوں گے کہ مٹیوں کو وقار، مٹیوں کو عظمت اللہ کے محبوب بندوں سے ملا کرتی ہے، محبوب بندوں سے ملا۔ صدیاں گزر گئی ابراہیم علیہ السلام کو دنیا سے تشریف لے جائے ہوئے، لیکن آج بھی آپ جاؤ گی تو باب الکعبہ کے اپوزٹ میں آپ دیکھیں گی حضرت ابراہیم کے 2 قدم کے نشانات آج بھی موجود ہیں، اور وہاں شیشے سے بنایا ہوا ہے دیوار، جہاں پر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر طواف کرنے کے بعد 2 رکعت آپ کو نماز پڑھنا ہے۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، ابراہیم جو کعبہ کی تعمیر کھڑے ہو کر رہے تھے، اس کھڑے ہونے میں جو مٹی نے اپنے سینے میں نقش بنا لیا تھا اللہ کے اس محبوب بندے کے قدم کا، اس نقش کے پاس جا کر کے اپنا سر ٹیکو، یہ میرا حکم ہے، اللہ فرما رہا۔ دیکھا آپ نے اللہ کے محبوب بندے کے قدم کے سامنے اللہ پاک کہہ رہا ہے کہ 2 رکعت نفل نماز پڑھو، 2 رکعت واجب الطواف نماز پڑھو۔ اللہ اللہ، میں بتانے یہ جا رہا ہوں کہ یہ اللہ کے محبوب بندوں کے دشمن نہیں ہے، نبیوں کے دشمن نہیں ہے، ولیوں کے دشمن نہیں ہے، یہ توڑے جتنا توڑنا ہے۔ یہ کیا سوچتے ہیں کہ اللہ کے نبیوں اور محبوب بندوں سے ہمارا جو جسمانی یا قبری کنیکشن ہے؟ نہیں، توحیدی کنیکشن ہے۔ تم ان پر بلڈوزر نہیں، توحید پر بلڈوزر چلا رہے ہو، تم اللہ کی الوہیت پر بلڈوزر چلا رہے ہو، اور اس کا خمیازہ تمہیں بھگتنا ہوگا۔ حسین کو مار کر یزید کامیاب سمجھ گیا؟ نہیں، یزید یو آؤ
میدان محشر میں، اور حسینیوں آؤ تم بھی میدان محشر میں۔ آج حسین کا نام آتا ہے تو خدا کی قسم کتنے سخت دل بھی مرد ہوتے ہیں تو ان کے آنکھوں سے اشکباری کیوں ہوتی ہے؟ اور مائیں تو علی اصغر کا نام سنتے ہی شہربانوں کا نام سنتے ہی، زینب کا نام سنتے ہی، ارے اقتدار کے لیے بچوں کو کوئی قربان کرتا ہے، آل اولاد کے لیے، فائننس کے لیے، اپنی بیوی بچوں کے لیے ہی تو کوئی سیاست اور حکومت میں آتا ہے۔ لیکن تم نے کیا سمجھا کہ ان کے گردن کو مار کر کے، ان کے حلق پر چھری چلا کر کے تم کیا سمجھے کامیاب ہو گئے؟ نہیں، توحید پر چھری چلائے ہو تم۔ تو اللہ کے محبوب بندوں کو ستانا یا اللہ کے نبی ہوں یا ولی ہوں کسی بھی زاویے سے ستانا، در حقیقت اللہ کو ستانا ہے، توحید پر بلڈوزر چلانا ہے۔ تم نے کبھی بھی یہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ توحید کے نام پر، اللہ اکبر کے نام پر نبی کو تکلیف دو، نبی کو ستاؤ، نبی کو مردہ کہو، نبی کو بے اختیار کہو، ولیوں کو ستاؤ، ان کو مجبور کہو، ان کو لاچار کہو، ان کو کہو کچھ نہیں آتا، وہ مجبور ہیں، لاچار ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر تمہارا اعتراض ہے، اس کی توحید پر کلیم ہے۔ سوال یہ ہے کہ اللہ کے محبوب بندے اگر مجبور ہیں تو اللہ تو ہر شے پر قادر ہے، اپنے محبوب بندوں کو مختار بنانے پر کیوں نہیں قادر؟ تو یہ قدرت الہ پر بلڈوزر ہے، خدا کی توحید پر بلڈوزر ہے۔ یقین رکھو علم تعلم ان، تو جہاں کہیں بھی شان توحید پر اللہ کی آیتوں کے حوالے سے رسول پاک نے بہت پہلے ہی اس بات سے آپ کو شتر کر دیا تھا کہ بندوں اور بندیوں قرآن کا حوالہ دے کر آئیں گے، حدیث کے ذریعے سے یہ آئیں گے، اور تم قرآن اور حدیث کی بنیاد پر تمہارے اندر توجہ پیدا ہوگی، لیکن میں باخبر کر دوں جس میں بھی شان نہ دیکھو ریجیکٹ کر دینا۔ چنانچہ حضرت علی کو ان کے زمانے والے ناصبیوں نے، ان کے زمانے والے رافضیوں نے حضرت علی پر شرک کا فتویٰ لگایا، علی شرک کر رہے ہو، اور قرآن سورہ یوسف کی آیت کے ذریعے سے ان کے اپوزیشن نے حوالہ پیش کیا، ان الحکم الا للہ، قرآن کہتا ہے کہ حاکم صرف اللہ ہے، حکم صرف اللہ کا چلے گا، اس لیے آپ ہمارے حاکم گورنر نہیں بن سکتے، حاکم صرف اللہ ہے۔ تو حضرت علی مسکرا کر کہتے ہیں کلمۃ حق ارید بها الباطل، کہ بات تو تم نے سچ کہا ہے لیکن مراد تم نے غلط لیا ہے، بات تم نے سچ کہا ہے، یعنی قرآن سچ ہے، 100% سچ ہے، لیکن اس کی مراد غلط ہے۔ تو ایسے ہی دیکھیں ابن تیمیہ قرآن کے حوالے سے آیا، اللہ عرش پر بیٹھا ہے، تو آپ بھی کہو بات تو سچ ہے، مراد آپ کی غلط ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تو عرش سے بھی پہلے ہے، اور جب عرش سے بھی پہلے ہے تو پھر عرش پر کیسے بیٹھا؟ ابھی عرش پر بیٹھا تو عرش سے پہلے کہاں تھا؟ تو مراد آپ غلط لے رہے ہو، قرآن کی جو مراد ظاہر نہ ہو، شان توحید کے خلاف ہو، یاد رکھنا کہ وہ آیتیں متشابہات کہلاتی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو ایسی مکمل طور پر سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا یقین نہیں رکھتی ہو، کیا یقین نہیں ہے تمہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی آسمان و زمین کا بادشاہ ہے؟ اگر ایسا یقین نہیں ہے تو سنو، ما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر، اس کے خلاف عقیدہ رکھو گی تو اللہ کے مقابلے میں کوئی بھی تمہارا مددگار نہیں ہوگا، کوئی بھی تمہارا ولی نہیں ہوگا۔ اس سے ایک اور عقیدہ ملا آپ کو، اگر تم اللہ کے محبوب بندوں سے مدد چاہتی ہو، اللہ کے مختلف زاویوں سے ان کی قدرتوں کا کرشمہ، ان کی قدرتوں کا اظہار چاہتی ہو، ان کے نبیوں کی شکل میں، محبوب بندوں کی شکل میں، تو سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت اور اس کی توحید میں ڈیوائیڈیشن مت لاؤ، اور اسے صرف عرش تک محدود مت رکھو، وہ زمین کا بھی مالک ہے، زمین کے نیچے جتنی بھی مخلوق ہے سب کا مالک ہے، وہ آسمان کا بھی خالق ہے، مالک ہے، بشمول عرش کا۔ عرش نہیں تھا، لوح نہیں تھا، قلم نہیں تھا، کچھ نہیں تھا، سب کا وہ مالک ہے۔ ایسا اگر عقیدہ ہے، بزبان مصطفیٰ آپ کو مل گیا ہے یہ عقیدہ، تو اس پر آپ گامزن رہو، تو آپ کا مددگار کبھی نبی کی شکل میں، کبھی علی کی شکل میں، کبھی ولی کی شکل میں، ہر شکل میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت کا اظہار فرمائے گا، اور آپ کو کبھی بھی گرنے نہیں دے گا، اور آپ کو کبھی بھی توحید سے دور نہیں کرے گا۔ یہ توحید کے نام پر جو انکار تعظیم اہل بیت، انکار تعظیم نبی، انکار تعظیم ولی کر رہے ہیں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، اور یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ ہمیں ناکام کر رہے ہیں، ہم کو مار کر کے وہ کامیاب ہو رہے ہیں۔ نہیں، ان کی بہت بڑی ناکامی ہے کہ یہ توحید
توحید پر بلڈوزر چلا رہے ہیں. دعا ہے پروردگار عالم آپ کو مکمل طور پر توحید کی صحیح عظمت کے ساتھ مکمل طور پر ایمان والا بنائے. پروردگار آپ کو، آپ کی اولاد کو، آپ کی نسلوں اور اصلوں کو اسی تصور پر قائم اور دائم رکھے. مولا تعالیٰ آپ کی زندگیوں میں نکھار توحید عطا فرمائے، حسن توحید عطا فرمائے، ایمان توحید عطا فرمائے، یقین توحید عطا فرمائے. آپ کی بہو بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے، آپ کے ماں باپ کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. گھر بار میں برکتیں، اعلی اولاد میں برکتیں، آپ کی ہر خواہش پوری ہو، آپ کی ہر تمنا پوری ہو، آپ کی ہر طرح سے حسن عقیدہ کے ساتھ زندگی مکمل ہو، موت بھی اسی پر ہو اور جنت تک کی تمام راہیں آسان ہو جائے. آپ آسانی کے ساتھ فرشتوں کے استقبال میں جنت میں داخل ہوں. آمین آمین بجاہ سید المرسلین وما علینا الا البلاغ.